نور الخلق وأجمل الكائنات حيا قيوما أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات فالثناء لمن له قيادة وسيادة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. دو لفظ ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے. دو لفظوں کی پہچان آ گئی تو ایسے سمجھو آپ کو عدل، انصاف، ظلم اور جبریت کا آپ کو علم آ جائے گا. دنیا میں ہر انسان چاہے مرد ہے یا عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہچان رکھے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے کائنات میں. تو دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے ظالم اور دوسرا لفظ ہے مظلوم. ان دونوں لفظوں کی پہچان اور ان دونوں لفظوں کا مقصد مطلب جاننا ضروری ہے. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اللہ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ قرآن سے ان دو لفظوں کی پہچان کرواؤں گا. تو آسان سی تعریف اور پہچان، ایک لفظ ظالم ہے، دوسرا لفظ مظلوم ہے. عام لفظوں میں ظالم کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم. اور یہ جو ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ناانصافی کرنے والا ہوتا ہے، یہ جس پر ظلم کرتا ہے اس کو شریعت میں مظلوم کہا جاتا ہے. وہ چیز جو ظالم کا دفاع نہ کر سکے،
ظالم کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ مظلوم ہوتا ہے، اس کو شریعت نے مظلوم کہا ہے جس پر ظلم کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظلوم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا تعلیم دی ہے، کیا حکم دیا ہے اللہ نے کہ ظالم کی مدد کرو یا مظلوم کی مدد کریں، ظالم کے ساتھ دیں یا ہم کیا کریں؟ مظلوم کا ساتھ دیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا بتلایا ہے، کس چیز کا درس اللہ نے دیا ہے، تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد کر لیں، ہر وہ چیز جس کی جگہ ہے، جس کا محل ہے، جب ہم اس چیز کو اس کی جگہ اور محل پر نہیں رکھیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ظلم کی تعریف یہی ہوتی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ مثلا یہ ممبر ہے، اس ممبر کی جگہ ہے مسجد، مسجد کا محراب یا مسجد میں ممبر رکھا جاتا ہے۔ اب اس کو اٹھا کے آپ دکان پہ رکھ دیں ممبر کو، تو یہ انصاف ہوگا؟ یہ ظلم ہو جائے، چونکہ اس کے رکھنے کی جگہ وہ نہیں ہے۔ ممبر کے رکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، محراب ہے، یا عید کے موقع پہ بعض اوقات جب عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں تو عیدگاہ میں بھی ممبر رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، اپنے محل پہ رکھنا، یہ انصاف ہے۔ کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، غیر جگہ پہ اس کو رکھنا، یہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے اور نا انصافی بھی ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہوتا ہے جو ہمارے قرآن کا انکار کرتا ہے، جو ہماری آیات قرآن کا انکار کرتا ہے اور قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اب قرآن مظلوم ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ قرآن سے اعراض کرنے والا تو ظالم ہوا، تو جس چیز سے اعراض اور ظلم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہوگا۔ تو دنیا میں کوئی کتاب مظلوم نہیں سوائے اللہ کے قرآن لا ریب کے، کیونکہ ساری کتابوں کو ماننے والے پڑھنے والے موجود ہیں، مگر اللہ کی کتاب لا ریب قرآن مقدس کو مسلمان قوم بھی اتنی پستی کا شکار ہے کہ مسلمان بھی اللہ کے قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر جو اللہ کے قرآن کی آیات کا انکار کرے، سب سے بڑا ظالم تو یہی ہوا۔ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے من ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو قرآن کا وعظ و نصیحت کیا جائے، قرآن اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے وہ اعراض کر کے روایتوں کی طرف بھاگے، تو ایسا بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ ظالم ہے، اور اس کو کبھی بھی ایمان کی رتی نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے قرآن عدل و انصاف پر اپنا ایمان باقی نہ رکھے۔ تو ظالم کی کئی صورتیں ہیں۔
ظلم کرنے والا اپنی کئی صورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مگر اللہ نے قرآن میں بھی بتایا، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک مقدس زبان پاک کے ذریعے بھی بتلایا ہے کہ ظلم کرنے والا وہ جتنا ظلم کرے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے کہ یہ مکمل اپنا ظلم کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ مظلوم کی سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے مظلوم کو، ساری کیفیت اور اس کی آوازیں سن بھی رہا ہے اللہ، مگر پھر بھی ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ پھر بالآخر ان بطش ربک لشدید، پھر جب اللہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جس کو اللہ پکڑ لے پھر رب کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں، پھر پچھلا اگلا سارا حساب اللہ چکا دیتے ہیں۔ اللہ پاک چونکہ ذات ہے، علیم بھی ذات ہے اور حلیم بھی ذات ہے۔ حلیم کا معنی بردباری، اللہ تعالیٰ کی ذات میں عجلت بازی نہیں کہ جلدی اللہ پکڑ لے، نہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظلم کر لے اور گناہ کر لے۔ دیکھتے ہیں اللہ کے اس انسان کی، اس ظالم کی انتہا کہاں ہوتی ہے، یہ کہاں تک ظلم و ستم کرتا ہے، کہاں تک یہ جرم گناہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچتا ہے۔ بلا آخر اس ظالم کی انتہا تو ہوگی نا کسی دن، جب اس کا ظلم ٹھنڈا پڑتا ہے تو اللہ اس وقت اپنی گرفت میں لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب بتا کتنا ظلم کرے گا۔ تو ظالم اگر چند دن کے لیے آزاد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ مظلوم کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ مظلوم کی ہر کیفیت و ادا اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی قدرت کی آنکھ سے، اور اس سے کہ منہ سے نکلنے والی آواز کو اللہ سن کے قبول بھی فرما لیتے ہیں، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا ہے کہ جتنی دل کرتا ہے وہ ظلم کر لے۔ اللہ اللہ۔ اب پہلی بات سمجھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ ظالم انسان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں، یا ظلم و زیادتی اور گناہ کا کام کرنے والے انسان کا تعامن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن بتلائے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو اللہ کے قرآن نے پھر بات بتا دی تو پھر میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم تو قرآن کی بات مانیں گے، ہم اللہ کے لا ریب قرآن کا تقدس مانیں گے، ہمیں اور کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا ہے تو پھر میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے، ہم بھی چونکہ قرآن کے معتقد ہیں، قرآن کے عاشق ہیں۔ دنیا کی ساری زبانوں میں جھوٹ آ سکتا ہے مگر اللہ کے قرآن میں کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا، اس لیے جب اللہ جس بات سے منع کر دے تو اس سے منع ضروری ہے، اور جس بات کی اللہ اجازت دے دے تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ مسلمان توجہ ہے آپ کا؟ میں نے آج لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، مختصر ایک بات کرنی ہے آپ کے ذمہ، بس آپ کے ایمان کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے، اس لیے اللہ کے قرآن کے ساتھ توجہ کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں او ایماندارو خیال کرنا، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، حاکم بھی میں ہوں، حکم دینے والا بھی میں ہوں، ساری کائنات میں امر اور حکم چلانے والا بھی میں ہوں۔ ان الحکم الا
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ حاکم بھی کون ہے؟ بولو سارے شاباش۔ حکومت چلانے والا کون ہے؟ امر چلانے والا کون ہے؟ حکم چلانے والا کون ہے؟ اس لیے دنیا کے حاکم اور بادشاہ فانی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ 4 دن کی حکومت کرنے والے ہیں۔ جو بھی دنیا میں جس ملک کا بادشاہ ہے، گورنر ہے، جو بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی حکومت بھی فانی ہے، وہ بادشاہ بھی فانی ہے۔ اصلی حکومت اس ذات کی ہے جس نے خود اعلان کیا ہے ان الحکم الا للہ۔ تو پھر اللہ کے قرآن والی بندہ حکومت مانے نا، جس حاکم کی حکومت مستقل طور پر ہے، فانی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ پھر حقیقت میں ایمان کا جو حصہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کس ذات کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی۔ حاکم حقیقت میں کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس حاکم نے اعلان فرمایا ہے، اس بادشاہ نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی۔ یہ 6واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ مائدہ ہے میرا دوست۔ اللہ کریم نے فرما دیا ہے ایماندارو خیال کرنا، تعاونوا علی البر والتقوی، جو کوئی نیکی کا کام ہو، کس کا کام ہو؟ نیکی کا کام ہو، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی ہو، تو خود کر رہا ہے یا خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسرے مسلمان نیکی کا کام کر رہے ہیں، اب اللہ فرماتے ہیں تیرا حق یہ بنتا ہے، تیرا فریضہ ہے، تو خود تو نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، تو خود تو نیکی نہیں کر رہا، تو جو مسلمان نیکی کر رہا ہے، میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس نیکی کرنے والے کا تعاون کر۔ کیا کر؟ تعاونوا علی البر، کوئی نیکی کا کام کوئی مسلمان کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اب اللہ نے پوری امت مسلمہ کو حکم دیا ہے وہ بندہ تو نیکی کر رہا ہے، چلو تو بھی مسلمان ہے، تو بھی اس نیکی کے اندر اپنا حصہ ملا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اور تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں بھی تو تعاون کر۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے دوسرے مسلمان مومن متقی پرہیزگار ہیں، وہ تقوی اختیار کر کے کسی حرام کے قریب نہیں جاتا، مومن مسلمان کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، کسی کا مال ناحق نہیں کھاتا، کسی کی ملکیت پر قبضہ نہیں کرتا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرتا، کسی کا مال اور حق نہیں کھاتا، مسلمان وہ متقی بن رہا ہے، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے مومن بندہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو بھی تو انسان ہے، تو بھی مومن متقی ہے، تو بھی اس مومن متقی کے تقوی کو دیکھ کر تو بھی اس کے ساتھ ریس کرنے کے اندر تو بھی متقی بن جا۔ یہ ہے اللہ نے حکم دیا کہ نیکی کے کام میں بھی تعاون کرنا ہے،
تعاون کا مطلب ہیلپ کرنا، ساتھ مل جانا، تو یہ تعاون ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل جانا، معاونت کرنی۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ فلاں کا معاون ہے، کہتے ہیں نا فلاں بندہ فلاں کا معاون کا مطلب اس کا ساتھ دینے والا ہے ہر معاملے میں۔ تو اللہ نے فرمایا نیکی کا کوئی بھی کام ہے، بشرط یہ کہ شریعت نے اس کو نیکی کہا ہو، بھلائی کہا ہو۔ تو جو بھی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کے اندر شرکت کرنا اور اس کے اندر حصہ ملانا تمام مسلمانوں کا کیا ہے؟ کام ہے۔ لیکن برائی کے اندر کسی مسلمان نے حصہ ملانا، برائی کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے، برائی ہے، اور نیکی اور بھلائی کا ساتھ دینا بھی نیکی اور بھلائی ہے۔ سورۃ رحمان، هل جزاء الاحسان الا پڑھو شاباش، الا الاحسان۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ، نیکی بھلائی کا بدلہ میں اللہ سے بھلائی ملے گی، اور اگر کسی نے برائی کا تعاون کیا، گناہ کرنے والے کا تعاون کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ثواب ملے گا اور میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیری غلط سوچ ہے۔ برائی کی تو اگر تعاون کر رہا ہے، گناہ کرنے والے کا تعاون کر رہا ہے، تو تیرے اوپر انتظار کر، جیسے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے ایسے تیرے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نیکی کے کام کے اندر کوئی ایک مسلمان کر رہا ہے، دوسرے مسلمان فوراً اس کا تعاون کرے کہ یار میرا بھی حصہ ملانا، میرا بھی حصہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائی اور نیکی کے کاموں کے اندر دوڑ دوڑ کر حصہ لیا کرو۔ فاستبق، استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا، دوڑ لگانا۔ تو رب نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو نا، بھلائی کا، تو ایمانداروں کو رب نے درس دیا ہے کہ اس سے پیچھے نہ ہٹا کرو، دوڑ دوڑ کے اس میں حصہ ملایا کرو۔ یار میرا بھی حصہ ملانا، میرا بھی ملانا حصہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے ایمان، چونکہ اس کا حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اچھا فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے، نیکی اور بھلائی کے ہر کام کے اندر حصہ ملانا، تعاون کرنا مسلمان قوم امت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا حکم دینے والا وہ اللہ پاک ہے۔ دوسرا، اللہ نے یہ کام تھا کرنے والا، یہ کون سا کام تھا؟ جس کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب جو نہیں کرنا اس کا حکم دیکھیے، سنیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، خیال کرنا ایماندارو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا، جو کرنے کا کام تھا وہ تو میں اللہ نے بتلا دیا ہے، اب جو نہیں کرنا تم نے، جس سے تمہارا اسلام و ایمان معیوب ہو جائے گا، تمہارے ایمان اور اسلام پر عیب آ جائے گا، ختم ہو جائے گا تمہارا ایمان، وہ کام نہ کرنا، وہ نہ کرنے والا کام یہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاسم والعدوان،
گناہ کے کام پر اللہ کی طرف سے نافرمانی کے کسی معاملے کے اندر کسی کا تعاون نہ کرنا، اس کے ساتھ جا کے مل نہ جانا، والعدوان، اور کسی ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والے کسی انسان کا ساتھ نہ دینا۔ معلوم ہوتا ہے گناہ کرنے والے کا بھی تعاون کرنا حرام ہے، اور ظالم کا تعاون کرنا بھی حرام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ گناہ کے کسی کام کے اندر تعاون کرنا جائز، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب یہ لفظ کو میں کھولوں تو بڑا وقت درکار ہے اس کے لیے، مختصر سمجھی۔ گناہ کا کوئی بھی کام ہے، اس کا گناہ کرنے والے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا تعاون اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی حرام کا کاروبار کرتا ہے تو اس کو کرائے پر دکان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ جب اپنی دکان اس کو کرائے پر دے رہے ہیں تو آپ تو اس غلط کام یا حرام کی کمائی یا جو بھی وہ کام برائی کا کر رہا ہے، آپ نے اس کو جگہ دی ہے، آپ نے تو اس کی ہیلپ کی ہے، تعاون کیا ہے آپ نے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم، گناہ کرنے پر تم نے تعاون کرنا۔ اس لیے میں اور آپ کہیں میں تو کرایہ وصول کر رہا ہوں، میں کون سا جی غلط کام کر رہا ہوں؟ غلط کام کی جڑ تو خود ہے کہ تو نے اس کو غلط کام کرنے والا، حرام کی کمائی کرنے والا، حرام کا کاروبار کرنے والے کو تو نے جو جگہ دی ہے تو جڑ تو ہے سب سے پہلے۔ اس لیے اس کو کرائے پر جگہ دینا جائز، کیونکہ یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ ایسے ایک بندہ کلخانی کرنے والا ہے یا اور کوئی گناہ کا کام ہے، توجہ ہے، ناراض نہ ہونا، بات سچی جو ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بات غلط ہو جھوٹی ہو تو میں اس کا ذمہ وار ہوں، بات اگر ہو قرآن پاک کے عین مطابق تو پھر آپ کا کام بنتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں۔ کلخانی کرتا ہے ایک بندہ، وہ کہتا ہے ملک صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، قاری صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرا گھر تنگ ہے، آپ کے پاس یہ پلاٹ بڑا وسیع پڑا ہوا ہے، اس لیے آپ شفقت کریں میرے ساتھ، نیکی کریں، نیکی کریں میرے ساتھ، یہ پلاٹ مجھے دے دیں، میں نے اس میں اپنے ابا کی کلخانی پڑھوانی۔ تو پھر آپ خاموش ہو کے آنکھیں بند کر کے اپنا پلاٹ دے دیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی پڑھ۔ اتنا مجرم وہ کلخانی کروانے والا نہیں جتنا یہ دینے والا مجرم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم میں نہیں کہہ رہا لا تعاونوا، میرا دوست، چھٹا سپارہ ہے سورۃ مائدہ، میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، قرآن پاک ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ گناہ کے کام پر کسی کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا کہ تم اس کو پلاٹ اور زمین دے کے اپنی زمین میں گناہ کروا؟ کلخانی دین ہے، بولو میرے سارے بھائی بولو، کلخانی پڑھوانا دین ہے، ثواب ہے، سنت ہے۔ یہاں تو آپ نہیں کر رہے ہیں مگر بہ جا کے پھر کھاتے ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ میرا دوست، میرا بھائی، یہ اسلام ایمان نہیں ہے۔ جس چیز کو میں اور آپ دین نہیں سمجھتے، سنت نہیں سمجھتے،
نہ اس میں ثواب ہے، نہ کسی نبی انبیاء میں سے کسی نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام نے کل خوانی نہیں پڑھوائی اپنی۔ اور تو اور رہ گئے، جن پیروں کو تو مانتا ہے ان پیروں نے بھی اپنی کل خوانیاں نہیں پڑھوائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے گنتے جاؤ جو اللہ کے سچے ولی گزرے، ہم ان کے قائل ہیں، ہم ان کو سچا ولی مانتے ہیں، مگر ان اللہ کے اولیاء اور سچے لوگوں نے بھی کل خوانی پڑھوائی۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری کل خوانی پڑھوانا۔ جن کو خود کم از کم تو خود مانتا ہے، پیر مانتا ہے جن کو بڑا، تو انہوں نے جب نہیں کیا تو پھر تیرے لیے دین کیسے بن جائے گا؟ بات چل رہی ہے اس بات کی، گناہ پر کسی کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو کہے میرا دوست بھائی تو نے گناہ کرنا ہے بے شک جا کے کر، میرا ایمان نہیں اجازت دیتا کہ میں تیرے گناہ کے اندر کیا ہو جاؤں، شریک ہو جاؤں۔ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جا، دین کی خاطر ہو جا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر بھی 100 لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر دین کی خاطر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے دین کی خاطر ناراض کر رہا ہے یہ بندہ، اس لیے اس کو پلاٹ یا جگہ دینا جائز قرآن پاک کے مطابق تو جائز نہیں ہے۔ باقی کسی اور جگہ سے آپ جواز کا فتویٰ لے لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، کسی مفتی کو آپ 1000 روپیہ دے کے فتویٰ لکھوا لیں تو یہ آپ کے مفتی کا کام ہوگا۔ قرآن پاک نے چھپا لگا دیا، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم کرنے والے انسان کے ظلم کا بھی تعاون نہیں کرنا، گناہ کا تعاون بھی نہیں کرنا۔ اللہ کریم نے مومن بندوں ایمانداروں کے ایمان کو جوش دلایا ہے، جذبہ اللہ نے دلایا ہے، کیونکہ جس مومن مسلمان کے ایمان میں ایمانی غیرت نہیں ہے، جس مسلمان کے اسلام میں ایمانی جذبہ اور اسلامی غیرت نہیں ہوتی، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب اسلام کے خلاف کوئی سازش دیکھتا ہے یا سنتا ہے، اس کا اسلام اندر جو کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی اسلام دونوں مل کے غیرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مومن ہو کے مسلمان ہو کے غیر مسلموں کی غلط سازشوں اور ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتا، وہ بولنے لگ جاتا ہے، اس کا ایمان جذبے میں آ جاتا ہے، اس کا اسلام غیرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ایمان غیرت میں آ کے اچھلنے لگ جاتا ہے کہ یارو یہ میرے اسلام کے خلاف غیر مسلم ایسا بھونک رہا ہے، غیر مسلم ایسی سازش کر رہا ہے، مومن ہو کے تو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں مومن کے ایمان میں بھی غیرت ہوتی ہے، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اسلام و ایمان کے اندر بھی اللہ غیرت بھر دیتے ہیں۔ اس لیے مومن بندہ تو مسلمان بندہ تو غیر مسلموں کے ظلم اور مصائب و آلام مسلمانوں پر ہوتا دیکھ کے خاموش نہیں ہو سکتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے تنہائی کے اندر اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، میرا اللہ یہ جو ظلم کرنے والے غیر مسلم ہیں، ظلم کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، ظلم کرنے والا اسرائیل ہے، ظلم کرنے والا کوئی بھی ہے، وہ مسلمان اور کچھ نہیں کر سکتا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے رو کے دعا تو کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، مومن اور کچھ نہیں کر سکتا، لڑ بھی نہیں سکتا، جہاد بھی
بھی نہیں کر سکتا، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، تو مسلمان کا یہ تو فریضہ بنتا ہے غیر مسلم یہود و نصارہ اسرائیل جو مسلمان پر یا کوئی بھی غیر مسلم طاقت مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں، مسلمان کا اسلام نہیں برداشت کرتا، مومن کا ایمان برداشت نہیں کرتا۔ اگر اسلام میں بھی غیرت ہو، مسلمان میں بھی غیرت ہو، مومن کے ایمان کی غیرت ہو، تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، میرا اللہ ان ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اور جن پر ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم جن کی چیخیں، جن کی آہو بکا اللہ کے عرش پر جا رہی ہے، اللہ ان مظلوموں کی سن کے ان کی مدد فرما۔ مسلمان خاموش رہ سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، مومن رہ سکتا ہے خاموش؟ ہاں، مومن مسلمان جس کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، خاموش اس لیے رہتا ہے کہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے وہ رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہ میرا وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں دعا تو کر رہا ہوں، میرا جو ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار سب سے بڑا کیا ہے؟ دعا ہے، تو اس لیے دعا تو کر رہا ہے، ان مظلوموں کی مدد کے لیے دعا کر رہا ہے، ظالم کے خلاف نیست و نابود ہونے کی مسلمان کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا تو کر سکتا ہے ان کے آگے، کہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان موجودہ دنوں کے اندر ہر صورتحال آپ کے سامنے ہے، فلسطین جہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، ایماندار میرے اور آپ جیسے ہمارے بھائی وہاں مسلمان ہیں فلسطین میں، کافی دنوں سے رمضان کے مہینہ جس مہینے میں عبادات کا زور ہوتا ہے مسلمان، اس مہینے کے اندر بھی فلسطینی ایماندار مسلمان محفوظ نہیں تھے، ان کو عبادت کرنے کا بھی وقت نہ ملا، اور اسرائیل جیسے ظالم اور لعنتی ملک نے غلط حکومت اور یہود و نصارہ کی حکومت نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ بچے بھی اس میں شہید ہو گئے، بوڑھے بھی، حالانکہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کسی کے خلاف اگر جنگ لڑنی ہو تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ بچوں پر اور عورتوں پر گولی چلانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بچوں اور ضعیف بوڑھے جو ہوتے ہیں اور عورتوں کو اسلام اگر کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ بھی جنگ لڑنی پڑ جائے تو پھر بھی اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، مگر غیر مسلم کے پاس کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے؟ اتنے بڑی ظلم اتنا بڑا کہ جس ظلم کے خلاف کوئی مسلمان ممالک اٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد کر لو، اگر آج ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور یقینی بات ہے یہود و نصارہ جیسے ظالم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، میں اور آپ آرام سے سکون سی نیند سو رہے ہیں، یا مسلم ممالک کی جتنی حکومتیں ہیں وہ آنکھیں بند کر کے سوئے رہیں گے؟ اللہ کی قسم ہے ایک دن میرے اور آپ کا نمبر بھی آ جائے گا، جیسے وہ مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اگر آج آپ بھی خاموش رہیں گے تو ایک دن آپ بھی ظلم کے اندر پیسے جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ غیر مسلم کی ساری یہی سازش اور طاقت ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں، ہمارے خلاف کوئی منہ اٹھانے والا بولنے والا نہ ہو۔ اس لیے میں کوئی اپنے پاکستان کی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مسلم ممالک کی عمومی حکومت کی، کیونکہ جب مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو اور ظلم بھی انتہا درجے کا ہو تو اس وقت مسلمانوں پر شریعت کے اندر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں اور آپ تو وہاں جا نہیں سکتے، نہ اس جہاد میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں وہاں، تو میرے اور آپ کا ذمہ کیا بنتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے آپ غیر مسلم جو حکومت ہے یہود و نصارہ کی، اس کی بد دعا اس کے حق میں کریں، اور جو مظلوم فلسطینی شہید ہو رہے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان کا تعاون غیبی اپنے خزانوں سے فرمائے۔ باقی اللہ پاک قادر ہے اس بات پر۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے اللہ کی قسم ہے وہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ سیدھی عرش معلی تک جاتی ہے اور فوراً اللہ اس کو قبول فرما لیتے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، میں آپ کو سناتا جاؤں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف عامل بنا کے بھیجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ خیال کرنا یمن کی طرف تو جا رہے ہو لیکن اتق دعوت المظلوم، مظلوم انسان کی بد دعا سے بچنا، مظلوم انسان کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس مظلوم کی زبان سے نکلنے والی بد دعا ظالم کے حق میں، اس کی آواز اور اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ مظلوم جیسے ہی زبان سے نکالتا ہے ظالم کے خلاف بد دعا، اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں، قبول اللہ فرما لیتے ہیں، مگر ظالم کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتے، ڈھیل دیتے ہیں اللہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ میرے اللہ پاک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اس اللہ کی حکمت ہے۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ظلم جتنی کرنا ہے کر لے، جتنی ظلم کرنا ہے، تو میرے اور آپ کا ذمہ بنتا ہے کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں ہم۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھو، یہ جتنا بھی اسرائیل کی حکومت ہے، ان غیر مسلموں نے جتنی یہ کھانے پینے اور دوسری اشیاء بنائی ہوئی ہیں وہ ساری ہم خریدتے ہیں، ہم لیتے ہیں، اور ہمارا سارا پیسہ انہی کو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اتنی اشیاء ہیں کہ میں وہ ساری گن کے آپ کو نہیں سنا سکتا۔ بہرحال اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان اشیاء کا بائیکاٹ مکمل طور پر کریں، جو غیر مسلم کمپنی ہے اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ باقی بھی تو کمپنی ہے، اس کی وہ چیز لے لیں آپ، ضروری غیر مسلم یہودیوں کی کمپنی کی لینی ہے، مکمل بائیکاٹ کر لیں تاکہ آپ کا پیسہ جو حلال کا ہے مسلمانوں کا، وہ آپ کا پیسہ اور غیر مسلم کمپنی کو نہ جائے، اس کے ساتھ تعاون نہ ہو۔ وہ اسی مسلمانوں کا پیسہ اکٹھا کر کے سارا پھر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو کم از کم یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے جو یہ بھی جہاد ہے کہ غیر مسلم نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے سب سے بڑا۔ اور آخری بات، اسرائیلی اشیاء کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور علماء بھی یہی درس اور تعلیم دے رہے ہیں کہ اسرائیل کمپنیوں کا اور اسرائیل جو پروڈکٹ ہے اس کا آپ بائیکاٹ کرو۔ لیکن ساتھ میری ایک اور بات آپ یاد رکھنا، اسرائیلی اشیاء کا جیسے بائیکاٹ جہاد ہے، ایسے اسرائیلی روایات کو بھی انکار کرنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسرائیلی اشیاء وہ اس سے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، مگر جو اسرائیلی روایات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کو ہم نے مان رکھا ہے، مولویوں نے مان رکھا ہے۔ وہ اسرائیلی روایتیں سچی ہے، بولو، وہ جو اسرائیلی روایات کہانیاں ہیں وہ ہم مولوی مان لیتے ہیں، اور اسرائیلی اشیاء کا جی بائیکاٹ کرو، نہیں۔ جیسے اسرائیلی اشیاء غیر مسلم کمپنیوں کا اور ان کی پروڈکٹ کا سارا اگر بائیکاٹ کرنا ضروری ہے تو ایمان اور عقیدہ میرا اور آپ کا ضروری ہے کہ ہم اسرائیلی کہاوتوں کا بھی کیا کریں؟
بائیکاٹ کریں۔ ہم یہ ایمان رکھیں بھی قرآن بھی سچا ہے اور پیارے پیغمبر کی صحیح حدیث بھی کیا ہے؟ سچی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہ کوئی اسرائیلی روایت مانتے ہیں، نہ کوئی کہاوت مانتے ہیں، سب یہود و نصارہ کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں۔ تو جیسے یہود و نصارہ کی اشیاء کا بائیکاٹ ضروری ہے، ایسے اسرائیلی روایات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا